باہر تشریف فرمائیں، ان سے گزارش ہے کہ درگاہ حضرت عباس علیہ السلام میں تشریف لے آئیں۔ مجلس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اس وقت کی اس مجلس کو والد جناب مولانا مرزا جعفر عباس صاحب قبلہ خطاب فرمانے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان، فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر
نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد ایک باوضو بولا نعرہ سلوات پڑھیں آپ نعرہ سلوات کرب و بلا کے ماہ منور تجھے سلام جلتی زمیں پلاشے بے سر تجھے سلام کرب و بلا کے ماہ منور تجھے سلام کہ رو کر حسین کہتے تھے بیٹے کی لاش پر رو کر حسین کہتے تھے بیٹے کی لاش پر صغرا نے خط میں لکھا ہے اکبر تجھے سلام جلتی زمیں پلاشے بے سر تجھے سلام کہ ٹکڑے تیرے بدن کے سمیٹے حسین نے سمیٹے
قاسم مضطر تجھے سلام، جلتی زمین پلاشے بے سر تجھے سلام، کہ مقتل میں ڈھونڈتی ہیں نگاہیں رباب کی، مقتل میں ڈھونڈتی ہیں نگاہیں رباب کی، ماں کے قرار اے علی اصغر تجھے سلام، کہ تا حشر یوں ہی مجلسیں ہوتی رہے ظفر، تا حشر یوں ہی مجلسیں ہوتی رہے ظفر، فرش عزائے سبتے پیمبر تجھے سلام، جلتی زمین پلاشے بے سر تجھے سلام۔ اب میں بس ادب گزار ہوں جناب رضوان دانش صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، ایک بآواز بلند نعرہ صلوات۔ صلوات۔ چاہتا تو بہت ہوں لکھوں وفائے عباس، چاہتا تو بہت ہوں لکھوں وفائے عباس، سوچتا ہوں تو صدیوں کا سفر لگتا ہے، سوچتا ہوں تو صدیوں کا سفر لگتا ہے، ایسی ہیبت کسی نام میں دیکھی نہ سنی، ایسی ہیبت کسی نام میں دیکھی نہ سنی، نام لیتا ہوں عباس کا تو ڈر لگتا ہے۔ صلوات۔ غازی سے کوئی دین کا سردار نہ ہوگا، غازی سے کوئی دین کا سردار نہ ہوگا، عباس سا کوئی علمدار نہ ہوگا۔ صلوات۔ اب نعرہ صلوات بجے آپ لوگ۔ نہر سے آ کے یہ بولے سرور میرے عباس کے بازو نہ رہے، نہر سے آ کے یہ بولے سرور میرے عباس کے بازو
سے آ کے یہ بولے سرور میرے عباس کے بازو نہ رہے میں نے کس حال میں دیکھا ہے اسے سر کے بھلا کے گرا گھوڑے سے میں بیاں کیسے کروں وہ منظر میرے عباس کے بازو نہ رہے کس کے ہمت تھی جو اس کے ہوتے آنکھ اٹھا کر کوئی مجھ کو دیکھے حلق پر میرے چلے گا خنجر میرے عباس کے بازو نہ رہے شرم آتی تھی سکینہ سے اسے رہ گئے خیمے میں بچے پیاسے مر گیا مشک لیے سینے پر میرے عباس کے بازو نہ رہے ڈوبا جب خون میں اس کا پرچم دیکھ کے کرتی تھی موجے ماتم جو نہ سوچا وہ ہوا دریا پر میرے عباس کے بازو نہ رہے اب تو ہو جائے گا اکبر بھی جدا رن سے لاؤں گا میں اس کا لاشا یہ بھی ایک زخم لگے گا دل پر میرے عباس کے بازو نہ رہے کس طرح دل کو سنبھالوں گا میں حلق سے تیر نکالوں گا میں پھر بناؤں گا میں قبر اصغر میرے عباس کے بازو نہ رہے میں نے مشکل سے
سنبھالا دل کو، طے کیا صبر سے اس منزل کو، صبر کرنا ہے تمہیں بھی خواہ ہے، میرے عباس کے بازو نہ رہے، میں بھی اب آؤں گا رخصت کے لیے، رب سے وعدہ ہے شہادت کے لیے، نو کے نیزہ پا نظر آئے گا سر، میرے عباس کے بازو نہ رہے، صرف اب رونا ہے عباس کے بعد، یہ بھی تو ہونا ہے عباس کے بعد، چھین جائیں گی سروں سے چادر، میرے عباس کے بازو نہ رہے، خون رویا میری آنکھوں نے سرور، دل بھی سینے میں ہوا چکنا چور، کتنا میں نے لکھا کاغذ پر، میرے عباس کے بازو نہ رہے، نہر سے آ کے یہ بولے سرور، میرے عباس کے بازو نہ رہے۔ اب میں گزار ہوں علی جناب مولانا سید جعفر عباس صاحب سے کہ آئیں مجلس کو خطاب فرمائے، آواز بلند نعرے صلوات۔ نعرے حیدری، نعرے صلوات، علی محمد حضرات، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اول و آخر محمد و آل محمد پر درود بھیج کر محمد و آل محمد کے وسیلے سے جناب مرحوم مغفور سید حسن عباس رضوی صاحب ابن مرحوم مغفور جناب سید محمد ارتضیٰ صاحب کی اور روح کو ایصال فرما دیں۔
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المعدۃ فی القربى. حضرات اگر زحمت نہ محسوس کیجئے تو تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے. محمد و آل محمد پر صلوات بھیج کے آ جائیے. تھوڑا تھوڑا یہ بیچ کا خلے کو ختم کر دیجئے. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آ جائیے آگے تشریف لے آئیے. حضرات یہ جن مرحوم و مغفور جناب سید حسن عباس رضوی صاحب کے سیم کی مجلس ہے، آپ سبھی حضرات ان سے بخوبی واقف ہیں، اور اس کا ثبوت اس وقت یہ بھی ہے کہ آج کا دن دوشنبے کا دن جو ہے وہ مصروف ترین دن لوگوں کے لیے ہوتا ہے، اور جس وقت یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے یہ وقت بھی کافی لوگوں کے لیے مصروف ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اتنے افراد یہاں پر تشریف لائے. یہ عباس صاحب کی محبتوں اور جو خلوص نیت سے وہ کاموں کو انجام دیتے تھے اس کا یہ ثبوت ہے. میں نے ان مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے جس آیت کریمہ کو عنوان بیان قرار دیا اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُعَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یعنی آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہیے ہے سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے معدت اختیار کرو. عباس صاحب نے پوری زندگی آل محمد سے محبت کا اور معدت کا ثبوت دیا، اور اسی بارگاہ حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام جسے درگاہ حضرت عباس کہا جاتا ہے لکھنؤ میں، یہاں ہمیشہ خدمت انجام دیتے رہے. اور میں نے اس بارگاہ میں بہت سی تبدیلیاں دیکھیں، اور ظاہر ہے میں تقریباً 40 سال سے اس بارگاہ میں خدمت مولا میں حاضر رہتا ہوں. تو میں نے کمیٹیاں آتے جاتے دیکھیں، الگ الگ اقتدارات دیکھے، لیکن ان سب کے باوجود سب کچھ بدلا، لیکن عباس صاحب کی ملازمت باب الحوائج نے ایسی محفوظ رکھی کہ آخری وقت تک جسے کہا جائے کہ آن ڈیوٹی مرے وہ. سب بدل گئے لیکن عباس صاحب مرحوم مغفور اپنی جگہ پر کام کرتے رہے. یہ ان کی دیانتداری کا ایک ثبوت ہے کہ ہر آنے والا، ہر یہاں کا خادم جب ان کی دیانتداری کو دیکھ رہا ہے تو اس کے ذہن میں یہی سوال پیدا ہو رہا ہے کہ سب بدل جائیں مگر یہ نہ بدلیں. عزیزان گرامی، ایک اچھے انسان کی ایک صفت یہ بھی ہے
کہ وہ لوگوں کے درمیان معتمد قرار پائے اور لوگ اسے امین و ایماندار سمجھے۔ آج سب سے بڑی مصیبت یہ آ گئی ہے کہ لوگوں نے دین و مذہب کو سمیٹ کر نماز و روزے تلاوت قرآن میں رکھ دیا ہے۔ لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ نماز ہم نے پڑھ لی، روزہ ہم نے رکھ لیا، زکوٰۃ و خمس ہم نے نکال دیا، واجب ہوا ہم نے حج بیت اللہ کر لیا، ریش مبارک ہم نے بڑھا لی۔ یقیناً یہ بھی ایک دیندار آدمی کی صفات میں سے ہے، لیکن خالی ان سب چیزوں پر عمل کرنا ہی دین نہیں ہے۔ دیکھیے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ مثلاً یہاں لاؤڈ اسپیکر کی لگا ہوا ہے تو اس کا ایک مقصد ہے کہ جو بھی خطیب، شاعر، قاری یہاں پر آ کر بولے تو اس کی آواز آسانی سے دور تک پہنچ جائے، اور جو لوگ بھی شرکائے مجلس ہیں ان حضرات تک، کانوں تک اس کی آواز پہنچے۔ لیکن اگر اس کا مقصد، اس کی ایجاد کا مقصد یہی ہے کہ ایک انسان اگر بڑے مجمع میں بول رہا ہے تو اس کی آواز دور تک پہنچے اور لوگ اس کی آواز کو سن لیں۔ لیکن اگر اس کا مقصد ختم ہو جائے، یعنی یہاں اسٹینڈ میں ہو، مائک ہو، ہارن لگے ہوئے ہوں، مشین رکھی ہوئی ہو، لیکن جب یہ آن کیا جائے تو یہ اپنے کام کو انجام نہ دے، یعنی یہ آواز آپ تک میری نہ پہنچائے، تو آپ کہیں گے بیکار ہے، خراب ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا میں خراب ہو جاتے ہیں، ذاکر اٹھا کے ممبر سے دور رکھ دیتا ہے۔ کبھی کبھی لوگ کوشش کرتے ہیں، دوران مجلس صحیح ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے پوری مجلس ہو جاتی ہے، میک صحیح نہیں ہوتا ہے۔ میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک مثال میں آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، ہمارا مقصد جو ہے وہ خالی نمازوں کی ادائیگی نہیں ہے، خالی روزوں کا رکھ لینا نہیں ہے، خالی خمس و زکوٰۃ کو ادا کر دینا نہیں ہے، خالی حج بیت اللہ کر لینا نہیں ہے، بلکہ قرآن نے خلقت بشریت کو دو جملوں میں یوں سمیٹا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد والے۔ اب یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ زندگی کا ہر وہ عمل جو اللہ کی خوشنودگی کا باعث بنے وہ عبادت ہے، اس کی اطاعت ہے، اس کی خوشنودگی ہے۔ ہم بہت سی چیزیں جو ان چیزوں سے بھی افضل ہیں مگر ہم انہیں اہمیت نہیں دیتے، جیسے رسالت مآب کی زبان مبارک سے کئی مرتبہ نکلا، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے وقت وصیت فرمایا۔ دیکھیے انسان کو عمر ملتی ہے، کوئی 40 سال جیا مثال کے طور پر، کوئی 50 سال جیا، کوئی 60 سال جیا، کوئی 70 سال جیا، کوئی 80 سال جیا، کوئی اس سے زیادہ جیا، تو وہ اس نے نہ جانے کتنی باتیں اپنی زندگی میں کہی ہوں گی اور بیان کی ہوں گی، لیکن مرنے سے پہلے بطور وصیت آدمی جو بات کہتا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ دھیان دیا جاتا ہے کہ مرحوم کی وصیت یہ تھی۔ مثال کے طور پر کسی مرنے والے نے وصیت کی کہ میری مجلس جعفر عباس سے پڑھوانا، آپ نے وصیت پر عمل کیا، مجھ سے وعدہ لیا، میں حاضر ہو گیا۔ سامعین میں لوگوں نے آپ سے یہ کہا وہ رضا سے کس سے پڑھوا لی، فلاں تھے ان سے پڑھوا لیتے، فلاں تھے ان سے پڑھوا لیتے، تمہارے تعلقات تو سب سے ہیں۔ تو جواب اس کا کیا دیا جائے گا؟ اگر وہ بھی نہیں چاہتا تھا تو وہ کہے گا چاہتے تو ہم بھی نہیں تھے کہ یہ پڑھیں، میں کسی اور سے پڑھواؤں، لیکن کیا بتائیں مرحوم کی وصیت تھی۔ تو وصیت جو ہے ہماری زندگی کے تمام کہی ہوئی باتوں میں، مولانا تشریف لائیں، آگے تشریف لائیں، ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد۔
حضرات اس سے بہتر صلوات بھیجیے گا محمد. زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی، مولا علی نے وصیت میں یہ فرمایا کہ اللہ، میں نے تمہارے نانا رسول اللہ سے یہ سنا ہے کہ دو لوگوں میں صلح کرا دینا، دو لوگوں میں جھگڑا تھا کسی بات پر، ان میں صلح کرا دینا اکثر نماز و روزے سے افضل ہے. ہم نماز و روزے کو خالی سمجھتے ہیں دین. بڑے ارے صاحب زندگی میں کوئی نماز نہیں قضا ہوئی. ارے تو وہ ہر ایک کے لیے ہے کہ سن بلوغ سے لے کر آخری سانس تک اس کی کوئی نماز نہیں قضا ہونا چاہیے، روزے نہیں قضا ہونا چاہیے، خمس و زکوٰۃ کی ادائیگی ہونا چاہیے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہم نے کر لی کہ جس کی تعریف کی جائے. تعریف کی بات یہ کہ جو ہم پر واجب نہیں ہے لیکن ہم اسے واجب کی طرح سے انجام دے رہے ہیں. دو لوگوں میں صلح کرا دینا. پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں، اپنے اصحاب کے مجمع میں اپنی زبان مبارک کو پکڑ کے، مطلب زبان مبارک ذہن مبارک سے باہر کی اور اس کو پکڑ کے یہ کہا کہ تمہاری یہ زبان جو ہے تمہیں جہنم میں بھی ڈھکیل سکتی ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، دین کے کام انجام دیے اور تم جنت میں چلے جاؤ گے، لیکن اگر تم نے اس زبان سے کسی مومن کی دل آزاری کی ہے یا کسی انسان کو ستایا ہے تو یہ اس طرح سے ہے کہ جیسے کسی کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے. یعنی غیبت کا کرنا، تہمت کا لگانا، الزام لگانا، بہتان لگانا، کسی کی برائی کرنا، یہ سب اسی زبان سے ہوتا ہے نا. تو یہ زبان ہمیں گویا جہنم کی طرف ڈھکیل رہی ہے، گرا رہی ہے جہنم کی طرف. مولانا تشریف فرما ہے یہاں پر، عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں لیکن علم میں ضرور مجھ سے بڑے ہیں. تو میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اکثر لوگ اپنی پریشانیوں میں بیان کرتے ہیں، خصوصاً رزق کی تنگی میں، جب ان کا رزق ان کی ضرورت سے کم انہیں محسوس ہو رہا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم تو روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم تو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ہم تو داڑھی بھی رکھے ہیں، ہم نے تو حج بیت اللہ بھی کر لیا ہے، لیکن جس کام میں ہاتھ لگاتے ہیں وہ کام ہمارے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے اور رزق کی تنگی ہے. عمومی طور پر ہم رزق کو عبادت میں تلاش کرتے ہیں، جبکہ رزق عبادت میں تلاش کرنے والے چیز نہیں ہے. رزق جو ہے وہ سخاوت میں ہے. ایک اور صلوات بھیجیے محمد عالم. ہم رزق کو عبادت میں تلاش کر رہے ہیں، بے شک معاون ہے یہ چیزیں، لیکن سخاوت میں رزق ملے گا. اب سخاوت کیا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی 1000 روپے دے رہا ہے اپنی حیثیت سے ہم بھی 1000 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں. نہیں، اس میں حیثیت کا معاملہ ہے. کسی کی حیثیت مہینے میں 10,000 روپے اس کی آمدنی ہے
اس نے 1000 روپے دے دیے، لیکن کسی کی حیثیت مہینے کی 2-2.5-3 ہزار روپے ہے، تو اس کے لیے ایک دم سے 1000 روپے اکٹھا سے نکال دینا مشکل ہے۔ لیکن امکان ہے کہ اگر پرسنٹیج نکالا جائے تو آپ کی دی ہوئی رقم دیکھنے میں تو تعداد میں تو ہم سے کم ہو، لیکن پرسنٹیج میں ہم سے زیادہ ہو۔ صاحبان علم ہیں یہاں جو بھی میرے سامنے بیٹھے ہیں، وہ سب ایسے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں اور محب اہل بیت ہیں، زیرک ہیں، ہوشیار ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ دیکھنے میں نے 10,000 روپے دیے، آپ نے جو ہے وہ 3,000 روپے دیے مثال کے طور پر، تو دیکھنے میں کم ہے، آپ کے میرے زیادہ ہیں، لیکن ہو سکتا ہے آمدنی کے مطابق آپ کے زیادہ ہوں۔ ہم نے 10,000 تو دیے، لیکن ہم نے یہ چاہا کہ 10,000 آدمی اسے دیکھ بھی لیں، لیکن آپ اس چیز کا موقع ڈھونڈتے رہے کہ ایسا وقت ہو جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، بس چپکے سے میں کار خیر کر دوں۔ تو جب عدالت کی ترازو میں تولا جائے گا تو ہمارے 10,000 ہلکے پڑ سکتے ہیں، آپ کے 3,000 بھاری ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے نیکیوں کا وزن کیا ہے، نیکیوں کو گنا نہیں ہے، نیکیوں کو گنا نہیں گیا ہے، نیکیوں کا وزن کیا گیا ہے۔ روز محشر پروردگار عالم نے کوئی سپر کمپیوٹر یا کیلکولیٹر نہیں لگائے ہیں کہ جو ہماری نیکیوں کو گنیں گے، بلکہ میزان ترازو لگائے گا کہ جس میں ہمارے اعمال تولے جائیں گے۔ دیکھیے ہر چیز کی حکمت کو سمجھیے۔ موت کا کوئی عمر ایک نہیں ہے معین سب کی، کہ جو پیدا ہو گیا وہ 10 سال جیے گا۔ ٹھیک ہے، ہمارے والد ہم سے پہلے پیدا ہوئے تھے تو وہ 10 سال جیئیں گے، امکان ہے ہم 2-4 سال کے ہوں اور ان کا انتقال ہو جائے۔ ہم پیدا ہوئے آج سے 10 سال ہم زندہ رہیں گے، ایسا تو نہیں ہے۔ ماں باپ کے سامنے اولادیں ہی مر جاتی ہیں، جوان بھی مرتے ہیں، بوڑھے بھی مرتے ہیں، نوجوان بھی مرتے ہیں، بچے بھی مرتے ہیں، ماں کے شکم میں بھی اولادیں مر جاتی ہیں۔ تو اگر تعداد اللہ رکھتا تو جس کی عمر زیادہ ہوتی اس کے اعمال زیادہ ہوتے۔ سن بلوغ سے گنے گئے، مثلا 15 سال کی عمر سے، اور ہمیں 50 سال کی عمر ملی تو ہم نے 35 سال واجبات کو ادا کیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ 50 سال کی عمر تھی ہماری، جس میں 15 سال نابالغ ہونے کی جو مطلب عمومی طور پہ ذہنوں میں ہے، وہ شرائط بلوغ اسلامی نقطہ نظر سے جو ہیں علامت وہ الگ ہے، وہ 15 سال میں بھی ہو سکتی ہے، 14 سال میں بھی ہو سکتی ہے، 16 سال 18 سال میں بھی ہو سکتی ہے۔ توجہ کیجئے گا، میں نے 15 سال سمجھانے کے لیے آپ سے کہہ دیے کہ 15 سال وہ نکال دیے، 50 سال 35 سال ہم نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج و زکوٰۃ۔ ایک ہمارے سامنے کا بچہ تھا، اس کو اللہ نے 30 سال دیے، عمر کے 30 سال جب اس کے ہوئے وہ مر گیا، تو 15 سال جیسے ہمارے میں سے گھٹائے آپ نے ویسے اس میں سے گھٹائیے، تو اس کے بنے 15 سال۔ اس نے کبھی نماز چھوڑی نہیں، کبھی روزہ چھوڑا نہیں، واجبات پہ عمل کیے، مگر پوری زندگی جب گنتی کی تو 15 سال کی عبادت گنی گئی۔ ہم نے گنڈے دار نماز پڑھی، مگر اللہ نے ہمیں 50 سال کی عمر دی تھی۔
تو گنڈے دار نماز یعنی چھوڑ چھوڑ کے بھی پڑھنے میں جب گنی گئی تو اس 30 سال والے کی عمر کیونکہ کم تھی اس لیے اس کی کانٹینیو نمازوں سے بھی زیادہ نکلی. تو اب اگر گن کے اجر ملتا تو جس نے گنڈے دار پڑھی اسے زیادہ ملتا عمر کے لحاظ سے، اور جس کی کم عمر تھی اس نے کانٹینیو پڑھی تب بھی اس کو اجر کم ملتا. تو اللہ نے کہا ہم یہ کام نہیں کریں گے کہ گنتی کریں، کیونکہ عمر کا کوئی تعین نہیں ہے ہر ایک کی. ہم اعمال کو تولیں گے. امکان ہے تمہاری پوری عمر کی نمازیں ایک پلے میں آ جائیں اور اس کا ایک سجدہ ایک پلے میں آ جائے. اور اس کا تاریخی ثبوت یہ ہے کہ جب روز خندق علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے عمر ابن عبد ود کے سر پہ ضرب لگائی تو تعداد میں ذکر نہیں کیا. نبی نے کہا آج علی کے ہاتھ کی چلی ہوئی تلوار کا وزن ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد. اب ثقلین کی عبادت یعنی جب سے کائنات دنیا خلق کی گئی اور جتنی بھی مخلوقات ہے، خالی انسان نہیں، خالی جنات نہیں، جتنی بھی مخلوقات ہے اس کی پوری تفسیر آپ کو مل جائے گی کتابوں میں. تفصیل کے ساتھ یہ لکھی ہوئی ہیں باتیں کہ اللہ کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے. میرے والد کا مضمون قسط وار مدینۃ العلم میں کئی سال چھپا کہ اس میں انہوں نے یہ چیزیں جمع کی تھیں کہ مخلوقات انسان کے علاوہ جانور پرندے چرندے جو اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں وہ کون سی پڑھتے ہیں، وہ کیا تسبیح کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ چڑیاں چہچہا رہی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کبوتر بول رہے ہیں، گونج رہے ہیں، جسے ہماری اردو زبان میں کہا جاتا ہے کبوتر گونج رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانی میں مچھلی منہ کھول رہی ہے، لیکن معصوم نے ہر ایک کے لیے بتایا ہے کہ یہ جانور اللہ کی کون سی تسبیح کر رہا ہے. چھوٹی چھوٹی چونٹیاں بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہیں. کہتا ہوں ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ چونٹی کون سی تسبیح کر رہی ہے، اس کی آواز بھی نہیں سنی. تو یہ ہمارے کانوں کی خطا ہے. ایسا نہ کہ یہ کسی نے نہیں سنا. ہاں اللہ کا بھیجا ہوا ایک نبی ایسا تھا کہ جس نے وادی نمل میں چونٹی کی آواز کو بھی سنا. اور جیسے انسان سے گفتگو کرتا ہے ویسے چونٹی اس نبی سے گفتگو کر رہی ہے. اور خالی یہی معاملہ نہیں ہے، اس نبی نے بھی اس سے پوچھ لیا کہ تو افضل ہے یا میں افضل ہوں، تو اس نے بھی یہ جواب دے دیا کہ اس وقت تو میں افضل ہوں. کون؟ اس وقت تو میں افضل ہوں. تو انہیں کہا دعویٰ کیا ہے تو دلیل پیش کر کے تو افضل ہے مجھ سے. اس نے کہا میری افضلیت کا دعویٰ جو ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کے قدم دوش ہوا پر ہیں اور میرے قدم دست نبوت پر ہیں. تو میرا بھی دل چاہتا ہے ایک بات کہہ دوں کہ اگر ایک چھوٹی سی چونٹی دست نبوت پہ آ جائے تو کہے میں افضل ہوں. سلام ہو اس علی پر کہ جس کے قدم مہر نبوت پر گئے، مگر کبھی یہ نہیں کہا کہ میں افضل ہوں. ایک اور صلوات بھیجیے گا. حیدری کبھی انہی نے نہیں فرمایا کہ میں افضل ہوں. تو اگر گفتگو کی بات آ جائے
تو جانور معصوم سے گفتگو کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں، معصوموں نے مختلف مقامات پر بتایا بھی کہ دیکھو یہ پرندہ اللہ کی یہ تسبیح کر رہا ہے، اللہ کی یہ آیت پڑھ رہا ہے۔ ہر پروردگار کی مخلوق، ہم اس میں یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جسے ہم جیو کہتے ہیں، جس میں ہم روح کے قائل ہیں، بلکہ ہم جسے نرجیو کہتے ہیں، مردہ، وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اور اس کا ثبوت رسالت مآب کی حیات طیبہ میں ہے کہ جب ابو جہل رسول سے یہ کہتا ہے، جب رسول سے یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو اس پہاڑ سے گواہی دلوائیے، وہ پہاڑ گواہی دیتا ہے تو وہ کہتا ہے آپ بڑے ہوشیار نکلے، پہلے سے آپ نے پیچھے لوگ بٹھا دیے جو بول رہے ہیں۔ معاملہ تفصیلی ہے، یہاں تک بات پہنچی کہ یہ جو ایک پتھر کی کنکڑی پڑی ہے یہ گواہی دے، تو نبی نے اسے اشارہ کیا، وہ ہوا میں بلند ہوئی، ابو جہل کے کانوں کے پاس آ کے اس نے محمد رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دی۔ لیکن آپ سمجھے ہوں گے کہ اب یہ کلمہ پڑھ لے گا۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھ کے بھی ماننے پہ تیار نہیں ہوتے ہیں، آپ انہیں چاہے دکھائیے، چاہے بتائیے، چاہے سمجھائیے، مگر ان کے قلوب ایسے بند ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ پتھر کو بلایا تھا اور گواہی دے رہا ہے، مگر ماننے والے انکار کر رہے ہیں۔ نبی نے غدیر میں علی کو اٹھایا تھا، دکھایا تھا، بتایا تھا، تو اب اگر کوئی انکار کرے تو تعجب کی بات نہیں ہے۔ دست نبوت پر آ کے پتھر بولے، جانور بولے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ جانوروں نے گواہی دی، درختوں نے گواہی دی، پتھروں نے گواہی دی۔ لیکن عزیزان گرامی، جسے ماننا تھا اس نے بغیر دیکھے مانا، اور جسے نہیں ماننا تھا اس نے سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی نہیں مانا۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد۔ تو عزیزان گرامی، اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اگر بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ہماری اخلاقی زندگی بہتر ہو۔ عملیات کا جو معصومین کے فرمودہ عمل ہیں ان کے اثرات سے انکار نہیں ہے۔ چکی میں گیہوں ڈالا جا رہا ہے، چکی کا کام ہے پیسنا، گیہوں کو پیس کے آٹا بنانا، لیکن صاحب وہ آٹا بن نہیں رہا ہے، تو اس میں گیہوں کی خطا نہیں ہے، چکی کے پاٹوں کی خطا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ دعاؤں کی خطا نہیں ہے کہ یہ دعا پڑھی، یہ عمل کیا، اثر نہیں ہو رہا ہے، ہماری زبان کی خطا ہے، ہمارے کردار کی خطا ہے۔ کیونکہ کبھی کبھی مرض اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ ڈاکٹر کہتا بھی اس سے اچھی دوا ہم نہیں دے سکتے، یعنی جسم ہمارا اتنا خراب ہو چکا ہے کہ دوا کے اثر ہم پر ہو نہیں رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جو معصوم نے ارشاد فرما دیا ہے وہ تو پتھر کی لکیر ہے، لیکن ہماری زبان کا اثر ختم ہو گیا، اور اس کا معاملہ ہے ہمارے کردار سے۔ نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں مگر اسی کے ساتھ ساتھ غیبت بھی کر رہے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ تہمت بھی لگا رہے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ الزام بھی لگا رہے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ کسی کے مال کو غصب کرنے کی تمنا بھی رکھتے ہیں۔ تو اب آپ کا نماز کا پڑھنا، روزے کا رکھنا، زکوٰۃ کا دینا آپ کی زندگی کے حالات کو بدلنے میں مددگار نہیں ہوگا۔
آپ نے دیکھا ہوگا ایسے بھی دنیا میں اکثریت ہے انسانوں کی کہ جو نماز نہیں پڑھتے، نماز کے قائل ہی نہیں ہیں، لیکن زندگی بڑی اچھی بسر ہو رہی ہے، کیونکہ وہ ایک اچھے انسان ہیں، تو اللہ اس اچھے انسان ہونے کا ان کو اجر دے گا، اسی دنیا میں دے گا۔ مومنین کے اجر کا تو معاملہ یہ ہے کہ ان کا اجر آخرت کے لیے بھی محفوظ ہے، دنیا میں بھی اس کے فوائد ملیں گے انہیں، لیکن اجر جو ہے وہ آخرت میں ملے گا۔ لیکن جو ایک ایسا ہے کہ اچھا انسان ہے مگر اللہ کی الوہیت کو نہیں مانتا ہے، رسول کی رسالت کو نہیں مانتا ہے، مولا علی کی ولایت کو نہیں مانتا ہے، قرآن کو نہیں مانتا ہے، وہ ہے ایک اچھا انسان۔ آپ پیاسے تھے، پانی لے آیا، آپ روڈ پر دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے، سر پر رومال رکھے ہوئے تھے، اب اس رومال سے کیا دھوپ رکے گی؟ لیکن یہ عمل یہ دکھا رہا ہے کہ صاحب آپ دھوپ سے پریشان ہیں۔ وہ ایسی کار میں بیٹھا ہوا جا رہا تھا، اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں تھا، اس نے آپ کو دیکھا، گاڑی روکی، کہاں جانا ہے آپ کو؟ اس نے کہا سعادت گنج جانا ہے۔ کہ مجھے بھی سعادت گنج کے آگے جانا ہے، بیٹھ جائیے۔ تو یہ جو اس نے آپ کو بٹھالا، یہ انسانی نقطہ نظر سے اللہ کو بہت پسند آیا۔ امکان ہے آج اس کے کاروبار میں اللہ اسے کئی گنا منافع اس نیکی کے بدلے دے دے۔ تو دنیا میں ایسے بھی ہیں جو اللہ ہی کو نہیں مانتے مگر ہم سے اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آپ یہودیوں کو دیکھ لیجئے، دنیاوی زندگی، مجوسیوں کو دیکھ لیجئے، اور دیگر غیر مسلمانوں کو دیکھیے۔ مسلمانوں میں بھی اگر آپ تلاش کیجئے تو بہت سے ایسے ہوں گے سب مانا مگر غدیر کے قول کو نہیں مانا، مگر دنیاوی اعتبار سے ہم سے اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو اس میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ وہ اعمال میں تو ہم سے اچھے نہیں ہیں لیکن انسانیت میں ہم سے اچھے ہیں، اللہ ان کو اس کا فائدہ پہنچا رہا ہے۔ تو اگر ہم اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہتے ہیں تو یقیناً عبادت کیجئے، دعائیں پڑھیے، معصومین کے فرمودہ اعمال پہ عمل کیجئے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو درس انسانیت دیا ہے اس پر بھی گامزن ہوئیے۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد والے۔ دیکھیں مولا کا ایک ارشاد ہے، خوشی میں دیر سے جاؤ اور غمی میں جلدی جاؤ، دیر تک ٹکو۔ مگر معاملہ وہ الٹا چل رہا ہے ہماری زندگی میں، ہم خوشی میں زیادہ وقت دیتے ہیں اور غمی میں ہم کم وقت دیتے ہیں۔ ہمارے بچپنے میں یہ تھا کہ اگر کوئی مر گیا، محلے میں جانبدار کوئی رشتہ دار، تو وہ پورا دن اب آپ کا گیا، کیونکہ آپ نکلے تشییع جنازہ میں۔ اس زمانے میں کاندھوں میں میت جاتی تھی، قبرستان کربلا تک پہنچے، 2 گھنٹے غسل میں لگے، مولویوں کی اتنی فراوانی نہیں تھی، جب غسل ہو گیا مولوی کو ڈھونڈا گیا جس سے وعدہ ہوا ہے، وہ آئے، پھر نماز ہوئی، دفن کیے گئے، تو تقریباً 4-6 گھنٹے اس سب میں لگ جاتے تھے۔ اب صاحب زمانے نے ترقی کی، اب معاملہ یہ ہے کہ آدمی فون کے ذریعے پوچھ لیتا ہے قبر تیار ہو گئی، تیار ہے، غسل کا بس میت غسل خانے سے باہر آنے والی ہے، مولانا کا 1 نہیں 2 بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے اسکوٹر اسٹارٹ کی اور جیسے پہنچے ویسے اعلان ہوا نماز جنازہ ہونے جا رہی ہے۔ اس کو بھی ہم جلدی سمجھتے ہیں کہ نماز میں ہم پہنچ گئے تھے، ورنہ اس وقت بھی تک انٹری جو ہے وہ مانی جاتی ہے کہ جب قبر پہ آپ نے مٹی دے دی۔ شادی میں
اس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ 8 کا اعلان ہے 9 بجے تک شروع ہوگی. کسی کے دیکھیے کڑوی دوا ہے مگر میرے والد فرمایا کرتے تھے کبھی کبھی پی لینا چاہیے فائدہ کرتی ہے. اور وہ یہ کہتے تھے اس زمانے میں کہ آج سے 40 سال پہلے 1985 میں ان کا انتقال ہوا تھا کہ صاحب جب ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے میعادی بخار تو اس میں کڑوی ہی دوا فائدہ کرتی ہے. تو کبھی کبھی کچھ باتیں کڑوی لگتی ہیں لیکن اگر آپ ٹھنڈے دل سے سوچئے تو وہ ہماری زندگی کے لیے مفید ہوتی ہیں. ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد وآلہ. یا علی اللہم صلی اللہ. تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، خوشی میں ہم پہلے سے پہنچ جاتے ہیں. فیملی بھی ساتھ میں جاتی ہے، وہ بھی انجوائے کرتی ہے. کسی کا ولیمہ ہے، نکاح ہے، کوئی شادی کی خوشی کی تقریب ہے. مگر مولا نے کہا ہے کہ خوشی میں دیر سے پہنچو اور غمی میں جلدی پہنچو. اور اس کا سبب بتایا کہ جب تم کسی کی غمی میں شریک ہوتے ہو تو کم از کم اتنی دیر تمہیں خوف الہی رہتا ہے اور اپنی موت کا تصور بھی ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور جب خوشی میں ہم جلدی پہنچتے ہیں تو دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے. اس لیے مولا نے کہا کہ غمی میں جلدی پہنچو. اسی لیے یہ بھی کہا، یہ نہیں کہا کہ جہاں نکاح کا دولہا بیٹھا ہو دوسرے دن اس جگہ کی جا کے زیارت کرو کہ یہاں نکاح کا دولہا بیٹھا تھا. ہاں لیکن یہ ضرور فرمایا کہ قبرستانوں میں جاؤ، ٹھہرو اور دیکھو تاکہ تمہیں اس بات کی توجہ رہے، یاد رہے کہ کل یہ شخص ہماری طرح سے ٹہلتا تھا، چلتا تھا، پھرتا تھا، آج منو مٹی کے نیچے دبا ہوا ہے، کل ہمارا بھی یہ حشر ہوگا. تو انسان غلط کاموں سے پرہیز کرے گا، رکے گا. اسی طرح سے میں یہ عرض کروں گا کہ ایصال ثواب کی مجلسوں میں بھی آئیے اور یہاں سے بھی کچھ سبق لے کے جائیے. دیکھیں میں نے ابتدا میں ایک بات عرض کی تھی، اب میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ مرحوم حسن عباس صاحب، جنہیں عباس صاحب کے نام سے ہم سب زیادہ جانتے تھے، تقریباً 25 سال اسی بارگاہ حضرت فضل عباس میں انہی نے نگراں کی حیثیت سے ایک صلوات بھیج دیجئے محمد وآلہ. صلی علی محمد وآل محمد. ایک اور اس سے بہتر صلوات بھیج دیجئے محمد زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد. یا علی تقریباً 25 سال جہاں تک میں سمجھتا ہوں 25 سال سے کم نہیں ہوئے ہوں گے، زیادہ ہی ہو سکتے ہیں. بالکل میں صحیح نہیں بتا سکتا، ایک اندازہ میں بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے یاد ہے جناب حسن لکھنوی صاحب کے زمانے میں بھی یہاں عباس سیر صاحب خدمت انجام دے رہے تھے اور ابھی تک وہ خدمت یہاں درگاہ حضرت عباس اسلام میں انجام دے رہے تھے. دیکھیے ایسی جگہوں پر خدمت جو انجام دیتا ہے وہ کچھ لوگوں کا اچھا ہو جاتا ہے اور کچھ لوگوں کا برا ہو جاتا ہے. ہاں مطلب کوئی بھی آپ مذہبی امام، کہیں مسجد کے متولی ہیں، کسی امام بارگاہ کو دیکھ رہے ہیں، کہیں پر آپ جہاں لوگوں کا آنا جانا ہے تو کچھ لوگ تو آپ کی تعریف کر رہے ہیں اور کچھ لوگ آپ کی مذمت کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک تو عباس صاحب اسی محلے کے رہنے والے تھے اور دیکھیے یوں تو ہمارے ہر 14 معصومین ہمارے جو ہیں ہم سبھی کو مانتے ہیں، توسل کرتے ہیں اور جتنے شہدائے کربلا ہیں سبھی سے ہمارا رابطہ ہے.
لیکن میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں کہ درگاہ حضرت عباس اور جناب باب الحوائج سے میرا ایک خاص ربط رہا، اور جو یہاں بزرگ بیٹھے ہیں یا ہماری عمر کے ہیں یا ہم سے تھوڑے بہت بڑے ہیں، ان سب کو معلوم ہے کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا تھا تو میں بہت چھوٹا سا تھا، میرے سب سے چھوٹا بھائی میری والدہ کی گود میں تھا، جو اس وقت یہاں مجلس میں مولانا مہندی عباس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میری والدہ کی گود میں تھے۔ تو یتیمی میں وہ بھی سمجھے 40 سال پرانی یتیمی، وہ آج کی یتیمی نہیں تھی، 40 سال پرانی یتیمی میں بڑی دشواریاں تھیں، لیکن ان سب دشواریوں میں باب الحوائج مولا ابوالفضل عباس اس طرح سے میرے مددگار ہوئے کہ ہم نے ان مشکلات کو اس طرح سے پار کیا کہ ہمیں اب احساس ہوتا ہے کہ ہم نے یہ مشکل دیکھی، وہ اس وقت مشکل بھی ہمارے لیے ایسی آسان ہوئی تھی کہ وہ مشکل لگتی نہیں تھی باب الحوائج کے صدقے میں۔ تو میں لکھنؤ میں جب تک کہ رہتا ہوں تو میں مولا عباس کے در پر حاضری جو ہے وہ دیتا رہتا ہوں، چاہے باہری کی چوکھٹ پہ آ کے سلام کر کے ہم چلے جائیں، لیکن میں کم سے کم دن میں 2 بار تو ضروری، ایک وقت جب میں سب سے پہلے گھر سے باہر نکلتا ہوں، اور ایک جب میرا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ اب گھر جا رہے ہیں، اب باہر نہیں نکلنا ہے، تب میں یہاں چوکھٹ پہ آتا ہوں۔ تو اکثر محلے کے لوگ بھی ملتے ہیں، گفتگو بھی ہوتی ہے، اور سبھی ماشاءاللہ سے اللہ شکر کرے کہ میرے محلے والے بھی کبھی بھی انہی نے میرے ساتھ کوئی برائی نہیں کی۔ اور اس وقت میں اپنے چھوٹوں کو ایک صلاح دیتا ہوں کہ اگر آپ کے منہ پر آپ کی کوئی برائی نہیں کر رہا ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اگر کوئی آ کے یہ کہے کہ پیٹھ پیچھے وہ کہہ رہے تھے تو اس پہ کان نہ دھریے، جب اللہ کو لوگ برا کہہ دیتے ہیں تو ہم تو ذرہ بھی نہیں ہیں۔ اللہ کا شکر یہی کیجئے کہ جو آپ کو پیٹھ پیچھے برا کہہ رہا ہے وہ منہ در منہ آپ کو برا نہیں کہہ رہا ہے، یہ اللہ نے آپ کی ایک حفاظت کی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب اس میں کچھ چیزیں نہ سننے کے باوجود بھی کانوں تک پہنچ جاتی ہیں، بھائی انگلیاں تو ہم نہیں کانوں میں لگا کے چلتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عباس صاحب تقریباً 25 سال درگاہ میں انہی نے خدمت انجام دی، اور مختلف کمیٹیاں ان کے سامنے آئیں، لیکن اس سب کے باوجود بھی میں نے کبھی ان کی برائی کسی سے نہیں سنی کہ کوئی عباس صاحب کی برائی کر رہا ہو، کہ عباس صاحب جب سے وہ یہاں کے نگراں ہو گئے، یا مثلاً روزے پہ بیٹھنے لگے، یا مثلاً ذمہ دار ہو گئے، یا مثلاً اکاؤنٹ دیکھنے لگے، ارے صاحب اب تو ان کا اخلاق بڑا برا ہو گیا۔ بلکہ ایسے ضرور لوگ ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ صاحب فلاں وقت پر مصیبت آئی تھی تو ہم نے کہا تو انہی نے آگے گرمی کر دیا، فلاں کام کہا تو انہی نے انجام دے دیا۔ اور عزیزان گرامی، اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج دوشنبے کا دن، پیر کا دن، منڈے کا دن، 10 دن کے دنوں میں 8 دن کے دنوں میں سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے، آدمی مصروف ہوتا ہے، لیکن سیوم کی اس مجلس میں اتنا بڑا مجمع یہ میری خطابت کا زور کھینچ کے نہیں لایا ہے، یہ عباس صاحب کا اخلاق آپ کو لے کے آیا ہے۔ تو ایصال ثواب کی مجلسوں میں اس لیے شرکت کیا کیجئے کہ جس طرح سے اس وقت ہم کسی کے ایصال ثواب کی مجلس پڑھ رہے ہیں، کبھی نہ کبھی میرے ایصال ثواب کی مجلس بھی اسی طرح سے ہوگی، تو ہمارے دلوں میں یہ اثر پیدا ہونا چاہیے ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس شخص نے کیا کیا تھا جو اتنا بڑا مجمع کھنچ کے آ گیا۔ تو اس سے ہمارے اعمال میں سدھار پیدا ہوگا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولا عباس کو ان کی خدمت پسند تھی۔ سینکڑوں مرتبہ انہوں نے مجھے روزے پر یہاں پر گرمی کیا، اور میں ان کا شکر گزار رہا کہ جیسے میں آتا تھا روزے کے قریب،
اپنی علالت اور بیماری کے حالات میں بھی جب ان سے مطلب کھڑے ہونے میں بھی دشواری ہوتی تھی، کھڑے ہو گئے، ہاتھ آگے یوں بڑھاتے تھے اور میں اپنا امامہ انہیں دیتا تھا، اور وہ اسے اندر تابوت کے جو علم ہیں اس کے اوپر رکھ کے مس کر کے لا کے، جو میرے امکان میں ظاہر اس وقت نہیں تھا کہ جمعرات کے دن میں اندر تک جاؤں. میں ان کا شکر گزار ہوں، اور میرے لیے عزت یہی ہے کہ میرے سر پہ لگی ہوئی پگڑی کسی ایسی مقدس جگہ پر جائے. ابھی میں گجرات ایک محفل پڑھنے گیا تھا ایک شادی کی تقریب پہ، تو ان کا اپنا کلچر تھا، محفل تھی اور نکاح تھا. تو یہ نہ سمجھیے گا کہ میں لکھنؤ میں نکاح نہیں پڑھتا ہوں تو میں نے باہر پڑھ دیا ہوگا. میں باہر والوں پر آپ کو فوقیت دیتا ہوں ہر چیز میں. تو میں نکاح نہیں پڑھنے گیا تھا، میں محفل پڑھنے گیا تھا، دوست کی تقریب میں شریک ہوا. تو مولانا جانتے ہوں کہ گجرات میں شیعوں میں بھی جو باراتی ہوتے ہیں وہ پگڑی باندھتے ہیں، کلرفل. فوٹو ووٹو نے آپ نے دیکھا ہوگا. تو وہ آئے میرے پاس، کہیں گے حضور پگڑی آپ کے بھی باندھ دیں. ہم نے کہا دیکھیے اب ہماری نظر میں ہمارے سر پر وہ پگڑی آ گئی ہے کہ جس پگڑی سے بڑی کوئی پگڑی میرے لیے نہیں ہے. میں نے کہا جو پگڑی نہیں لگاتے ہیں ان کے باندھیے، لیکن یہ ہماری پگڑی جو ہے اب اس کے اوپر کوئی پگڑی. ہم آپ کے محبتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور پھر میں نے انہیں ایک واقعہ سنایا. میں نے کہا ایک میٹنگ تھی اور اس میں ہم محترم خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب علی اللہ مقامہ موجود تھے، اور کچھ معاملہ بگڑا، گرما گرمی ہوئی. تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا جو میرے اوپر بہت اثر کر گیا. انہوں نے کہا میں ہوں ذاکر حسین اور میں ممبر حسین پر بیٹھتا ہوں، تو نہ میری زندگی میں حسین کی خدمت سے بڑی کوئی خدمت ہے، نہ ممبر سے اونچا کوئی جگہ ہے. کوئی عہدہ اس ممبر کے اوپر آنے کے بعد اس کے اوپر نہیں جائے گا، سب اس کے نیچے ہے. تو اللہ نے مجھے خطابت بھی دی ہے اور ممبر بھی دیا ہے. اب اس سے بڑھ کے ہماری عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا ہے. ایک اور صلوات بھیجئے محمد. اسی طرح سے محبان اہل بیت آپ ہیں. اللہ نے آپ کو شیعہ ہونے کی جو عزت دی ہے کہ آپ علی کے شیعہ ہیں، حسین کے عزادار ہیں، اب دنیا میں اس سے بڑی کوئی عزت نہیں ہو سکتی. بس اسی عزت کا شکریہ ادا کیجئے. اس عزت میں سبھی عزتیں جڑی ہوئی ہیں. ایک اور صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. یقیناً عباس صاحب کی روح اس مجمع کو دیکھ رہی ہوگی. عباس صاحب آپ نے باب الحوائج کی خدمت کی ہے. دنیاوی عزت آپ دیکھ لیجئے کہ اتنا بڑا مجمع آپ کی سیم کی مجلس میں ہے. بس عطا دادوں. عباس صاحب خادم تھے حسین کے در کے، حضرت عباس کے در کے. میں جنازے میں نہیں تھا، لکھنؤ سے باہر تھا. اسی طرح سے جنازے میں مجمع ہوگا، لیکن اس سب مجمع کو دیکھ کے کربلا کا وہ مظلوم یاد آتا ہے کہ جس کی بارگاہ سے آج بھی عزت بٹ رہی ہے، جس کی بارگاہ آج بھی کھلی ہوئی ہے. اہل بیت سے توسل رکھیے، اہل بیت کے در پہ آئیے، خلوص نیت سے آئیے. ہر پریشانی کو ان سے بیان کیجئے. یا تو پریشانی کو برداشت کرنے کی قوت ملے گی یا پریشانی ختم ہو جائے گی. ہائے حسین، ہائے مظلوم. دیکھیں اس وقت میں عباس صاحب کی مجلس سیم پڑھ رہا ہوں، لیکن میری نظروں میں
ان کا چہرہ گھوم رہا ہے، میری نظروں میں ان کا چہرہ گھوم رہا ہے۔ جمعرات کو روزے پر بیٹھنا، یوں عام دنوں میں آفس میں بیٹھا ہونا، کسی موقع پر اسی جگہ پر کھڑے ہوئے کسی سے کچھ کہنا۔ آج عباس صاحب آپ کی روح آزاد ہو گئی، کل تک آپ شبی میں بیٹھتے تھے، آج آپ کی روح عصر روزے کو دیکھ رہی ہوگی۔ عباس صاحب جب میں مجلس پڑھنے آپ کی آیا تو آپ کے بیٹے مومنین کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اور جو آ رہا تھا اس کا استقبال کر رہے تھے کہ میرے والد کے اصال ثواب کی سیم کی مجلس میں آئے۔ یقیناً باپ کے انتقال پر لوگ آپ کو پرسہ دے رہے ہوں گے، آپ اپنے باپ کے جنازے کو اٹھائے ہوں گے، لوگ سہارا بنے ہوں گے، لیکن ذرا سید مظلوم کو دیکھ لیجئے۔ ارے سید مظلوم کا ایک بیٹا 18 سال کا تھا، لیکن باپ کی شہادت کے وقت وہ اس دنیا میں نہ تھا، باپ اس کی میت اٹھا چکا تھا۔ ایک بیٹا موجود تھا، لیکن وہ ظالموں کے ظلم میں ایسا گھرا ہوا تھا کہ وہ اپنے باپ کے لاشے تک آسانی سے نہ پہنچ سکا۔ ہاں عزیزان گرامی، مجھے نہیں معلوم کہ عباس صاحب کی بیٹیاں ہیں یا نہیں ہیں، لیکن بہرحال اگر ہیں تو وہ سنیں، اور اگر نہیں ہیں تو بہو بھی مثل بیٹی کے ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، جب کوئی موت ہوتی ہے مردوں سے زیادہ عورتوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ امام سجاد، یقیناً آپ حسین کے بیٹے ہیں، آپ کے دل پر اپنے بابا کی شہادت کا اثر تو ہوا ہوگا، لیکن ذرا یہ دیکھیے کس طرح سے بہنیں رو رہی ہیں، حسین کی بہنیں سر و سینہ پیٹ رہی ہیں، ہائے میرا بھیا، ہائے میرا بھیا۔ ارے ہم نے بھی جنازوں میں شرکت کی ہے، اگر بچے کم سن ہوتے ہیں تو آنے والے بچوں کو گود میں اٹھا لیتے ہیں، رخسار کے بوسے دیتے ہیں، سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ ارے بیٹا گھبرانا نہیں، اگر باپ نہیں رہا تو ہم تو ہیں، کوئی مشکل پڑے ہمیں بتانا، لیکن حسین کی یتیمہ جلتی دھوپ میں دوڑ رہی ہے، ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا، بجائے اس کے کوئی سہارا دے، کوئی تماچا مار رہا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کی آوازوں پر نزول رحمت کرے۔ کوئی تازیانے مار رہا ہے، اور اگر کسی کے دل میں ذرا سا رحم آیا بھی تو وہ اس غرض سے آگے پہنچا کہ جلتے ہوئے لباس کو بجھا دیں۔ حمید کہتا ہے جیسے میں قریب پہنچا، سکینہ ریت میں الجھ کر زمین پر گر پڑی۔ میں نے چاہا کہ کرتے کی آگ کو بجھاؤں تو بچی نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، اے شیخ میرے جسم میں ہاتھ نہ لگانا، ارے میں فاطمہ کی پوتی ہوں۔ 4 سال کی بچی تھی، مگر اس کے کہنے میں اتنا اثر تھا کہ میں رک گیا، اور رکنے کے بعد میں نے صرف اتنا پوچھا کہ کہاں جانا چاہتی ہیں، تو مظلومہ نے جواب دیا، اے شیخ مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ کہا نجف جا کے کیا کیجیے گا؟ ارے میں دادا سے کہوں گی دادا کربلا چلیے، بابا مار ڈالا گیا، خیموں میں آگ لگ گئی، پھوپیاں بے مغنا و چادر ہے، سکینہ تماچے گا رہی ہے، واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ علیہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ
اس مجلس کے فضائل اور مصائب کو قبول فرما۔ پروردگارہ اس مجلس کا ثواب مرحوم مغفور جناب حسن عباس صاحب رضوی کی قبر میں ان کی روح کو پہنچے۔ پروردگارہ مرحوم کے درجات کو بلند فرما، ان کے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگارہ مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، ان کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ ان کے بچوں کو صبر جمیل عنایت فرما، اور ان الہی آمین کہنے والوں کے بھی دلی حاجات کو پورا فرما، اور ہم سب کے بھی گناہوں کو معاف فرما۔ ہم سب کے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہر ذات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب حسن عباس صاحب رضوی ابن سید محمد ارتضیٰ صاحب رضوی کی اور روح کو ایصال فرما دیں۔ حضرات ایک اعلان سماعت فرما لیجیے پھر اٹھیے گا کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں سرکار فخر العلماء علی جناب مولانا مرزا محمد عالم صاحب کا قائم کردہ مدرسہ جو مصاحب گنج میں ہے حوض علمیہ جامعۃ التبلیغ، اس نے ابھی پچھلے سال 3 شعبان کو ایک انگلش میڈیم اسکول کی بنیاد ڈالی ہے، عالم انسٹیٹیوٹ آف ماڈرن اسٹڈیز، جس کا مخفف ہے ایمس اسکول۔ اس میں داخلے ابھی اوپن ہیں، ابھی جب تعطیل ہوگی چھٹی ہوگی تو اس میں بھی آفس جو ہے 10 سے 12 تک ایڈمیشن کرنے والے بچوں کا جو کے لیے کھلا رہے گا۔ اگر آپ حضرات اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرانا چاہیں تو انگریزی تعلیم کے ساتھ ساتھ مذہبی تعلیم بھی بچوں کو انشاءاللہ وہاں دی جا رہی ہے۔ آپ خوش ہوں گے، فیس بھی بہت کم ہے، لیکن یہ صرف پلے گروپ سے لے کر درجہ 5 تک ہے۔ ماتم حسین کمر تھام کے کہتے تھے برادر،
سکینہ رہ گئے پیاسے سکینہ رہ گئی پیاسی لہو بھی دے دیا اپنا سکینہ رہ گئے پیاسی سکینہ رہ گئی پیاسی میرا لاشا سوئے خیمہ نہ لے جائے شہ والا وہاں سب کو گلا ہوگا سکینہ رہ گئی پیاسی میں ابن ساقی کوثر میرا مذہب ساقائے ہوا جاتا ہوں شرمندہ سکینہ رہ گئی پیاسی دیا تھا اس نے مشکیزہ بڑی امید سے مجھ کو میں کیسے گھر چلوں آقا نہ رہ گئی پیاسی میرے ہاتھوں کا کٹ جانا قیامت کیوں کہا جائے یہی ایک بات کاٹے کی طرح دل میں کھٹکتی ہے میرے قبضے میں تھا دریا سکینہ رہ گئی پیاسی السلام علیکم یا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین
السلام علیکم جمیعاً شہداء کربلا واسران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.